میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درس نظامی کی کتابیں کس طرح پڑھی جائیں یہ ایک جدا موضوع ہے۔ خارجی مطالعہ کس طرح کیا جائے، کتنا کیا جائے، یہ ایک جدا موضوع ہے۔ اور اگر درجے کے اندر کوئی کتاب کمزور چل رہی ہے یا درجے میں کمزور کتابیں پڑھی ہیں تو ان کی کمی کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے، یہ ایک جدا موضوع ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے علم پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہم علم پڑھ کر کیا بننا چاہتے ہیں، اور علم پڑھنے کی بعد کی زندگی یہ ہماری کس انداز میں گزرنی چاہیے، یہ ایک بہت سارے موضوعات کا میں نے خلاصہ آپ کو عرض کیا ہے، جن میں ہر موضوع پر جدا گانا تفصیل سے کلام ہو سکتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمارے شعبے سے متعلقہ چیزیں، ہمارے درس نظامی کے شعبے سے متعلقہ چیزیں۔ اسی طرح ہمارے اندر پائی جانے والی خامیاں، یہ بھی ایک جدا گانا موضوع ہے۔ جو چیزیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا اس کا جو بنیادی خلاصہ ہے وہ صرف یہ ہے، پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی علمی صلاحیتوں کو کس طریقے سے مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں اپنی علمی صلاحیتوں کو کس طریقے سے مضبوط کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور تیسرا موضوع جو ان سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جو ایک عام مرض کی شکل اختیار کر چکا ہے، کہ مطالعہ کرنے کو دل ہی نہ کرے تو کیا کرے، مطالعہ کرنے کو دل ہی نہ کرتا ہو تو کیا کرے۔ تو ان چند چیزوں کے اوپر جو ہے میں کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ ان میں بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جو آپ کو صرف درس نظامی اور جامعات کے اندر ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر کام آئیں گی، آپ کے گھر کے معاملات میں، دوستوں کے معاملات میں، عملی زندگی کے اندر، معاشی زندگی کے اندر یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے جامعات میں پڑھنے یا پڑھانے والے ہیں، ہم دعوت اسلامی کے جامعات میں پڑھنے والے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ ہمارے جامعات کا تعلق دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، اور یہ ہماری ایک انفرادیت ہے، اور اس انفرادیت کے کچھ تقاضے ہیں کہ ہمارا تعلق دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، اس انفرادیت کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہمارے جامعات کے بنیادی طور پر 3 مقاصد ہیں۔
ہمارے جامعات کے بنیادی طور پر 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں پڑھنے والا ایک صحیح اور کامل عالم بنے، ایک صحیح اور کامل عالم بنے۔ کامل عالم سے مراد ہے کہ علم کے اندر اس کو رسوخ، علم کے اندر اس کو ملکہ، اور علم کے اندر اس کو اچھی صلاحیت حاصل ہو، صرف کے اندر، نحو کے اندر، منطق کے اندر، فلسفہ کے اندر، حدیث میں، قرآن میں، تفسیر میں، فقہ کے اندر، ان تمام علوم کے اندر ہمارے یہاں سے پڑھنے والا طالب علم کامل ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک ہمارا بنیادی مقصد۔ نمبر 2، ہمارے جامعات میں پڑھنے والا طالب علم عالم کامل ہونے کے ساتھ عالم باعمل بھی ہو، عالم کامل ہونے کے ساتھ عالم باعمل بھی ہو۔ عالم ہے، کامل ہے، عامل نہیں ہے، وہ نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور نہ وہ لوگوں کی نظر میں مقبول ہو سکتا ہے، کیونکہ عالم بے عمل کی تو وعیدیں ہیں، عالم بے عمل کی وعیدیں، اور نہ ہی ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ عالم بے عمل کو قبول کرتا ہے۔ عالم ہے، فاسق ہے، تو نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور نہ لوگوں کے ہاں اس کی کوئی عزت۔ تو عالم ہو اور اس کے ساتھ عامل ہو۔ نمبر 3، چونکہ ہمارا تعلق دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، تو ہماری سوچ وہ ہونی چاہیے جو دعوت اسلامی ہمیں دینا چاہتی ہے۔ ہماری سوچ وہ ہونی چاہیے جو دعوت اسلامی ہمیں دینا چاہتی ہے۔ ہماری سوچ کا جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی۔ اب آگے پھر اس کی تفصیل شروع ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں کے اندر سفر کرنا۔ پھر آگے اس کی ذیلی اور زمینی شاخیں بہت ساری نکلتی ہیں، اجتماع ہے، مدنی قافلہ ہے، انفرادی کوشش ہے، نیکی کی دعوت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے شعبے بنتے ہیں، یہ تمام کے تمام اس تیسری شق کے اندر آتے ہیں کہ ہم نے عالم بننا ہے، عالم کامل بننا ہے، عالم باعمل بننا ہے، اور دعوت اسلامی کی سوچ رکھنے والا عالم بننا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم بنیں گے تو ہماری جو پہلے کے مراحل ہیں وہ بھی خود بخود پورے ہوتے جائیں گے۔ دعوت اسلامی کے سوچ والے ہوں گے تو عالم باعمل خود بخود ہو جائیں گے، کہ دعوت اسلامی کی سوچ ہے اور عمل کی سوچ نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دعوت اسلامی کی سوچ ہے ہی عمل کی سوچ، تو اس لیے دعوت اسلامی کی سوچ والے بنیں گے، یہ فکر والے بنیں گے، اس ذہن والے بنیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل عالم باعمل بھی بنیں گے۔ تو یہ وہ پہلے 3 اہداف ہیں جو ہمارے جامعات کے ہیں۔ اب ان کو سامنے رکھ کے ہم نے جو زندگی کا حصہ جامعات میں گزارا، جو گزار رہے ہیں اور جو ہم نے گزارنا ہے، ان تینوں کو سامنے رکھ کے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم ان مقاصد میں پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ دوسری بات، جو ہر عمل کے اندر ضروری ہے اور جس کے بارے میں آپ بکثرت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہ ہمارے علم دین حاصل کرنے کی نیت کیا ہونی چاہیے، ہمارے علم دین حاصل کرنے کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ عالم بننے سے ہمارا مقصد مال و دولت کمانا نہیں، عہدہ و منصب کا حصول نہیں، شہرت اور عزت کی طلب نہیں، بلکہ علم دین حاصل کرنے کا مقصد واحد صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا ہے۔ یہ وہ مقصد ہے کہ جو ہمیں ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا اسلام، اور جو ہمارے دین کا جز ہے کہ ہر عمل کے اندر اخلاص اور رضا الہی کی نیت ہو۔ بطور خاص ہمارے شعبے کے اندر اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، شاید
کیونکہ نماز پڑھنے والے کے اندر عام طور پہ کوئی اتنا زیادہ ریاکاری کا عنصر پایا جائے یہ مشکل ہوتا ہے. یعنی ریاکاری اس میں بھی ہوتی ہے لیکن نمازی یہ کہے کہ مجھے نمازی کہا جائے یہ ذرا کم ہوتا ہے. اسی طرح اور بہت سارے اعمال ہیں. روزہ رکھنے والا یہ کہے کہ مجھے روزہ دار کہا جائے، بڑے نفلی روزے رکھتا ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، یہ اس کی نیت کم ہوتی ہے. لیکن علم پڑھنے والے میں اس نیت فاسدہ کا آ جانا کہ مجھے عالم کہا جائے، یہ اس کا احتمال بہت زیادہ ہے. اس کا احتمال بہت زیادہ ہے کہ اس کے اندر یہ نیت آ جائے کہ مجھے عالم کہا جائے، میری عزت کی جائے، میری شہرت ہونی چاہیے، لوگ میری عزت کریں، میرے ہاتھ چومیں، میرے آگے پیچھے پھریں. تو چونکہ ہمارے شعبے کے اندر نیت فاسدہ کا عمل دخل زیادہ ہے، اس لیے اس حوالے سے اپنی نیت کو صاف رکھنا نہایت ہی ضروری ہے. ورنہ انجام کیا ہے؟ مشہور حدیث مبارک آپ نے سنی کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک عالم، شہید اور سخی کو پیش کیا جائے گا. سخی سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو نے مال دیا، میں نے اس کے حقوق ادا کیا، تیری راہ میں خرچ کیا، فقراء کو دیا، غربا مساکین پہ خرچ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے. سو کہہ لیا گیا، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے تو کہہ لیا گیا. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر. اس کے بعد شہید کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا، اور اس کے بعد عالم کی باری آئے. عالم سے بھی یہ سوال کیا جائے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی، ان کے مقابلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے عالم کہا جائے، سو کہہ لیا گیا. قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو کہہ دیا گیا. حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. تو ہمارے علم حاصل کرنے میں اگر نیت خراب ہے تو اس کا یہ انجام حدیث مبارک میں موجود ہے. تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرنا ضروری ہے. اور نیت کا صاف کرنا ایک مرتبہ نہیں ہوتا کہ جس دن درس نظامی میں داخلہ لیا یا جس دن سال کے پہلے دن درجہ شروع ہوا تو اس دن جو ہے وہ اچھی طرح بیٹھ کے نیت لکھ کر لی کہ میں نیت کرتا ہوں میں کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھوں گا اور کچھ نہیں کروں گا. تو یہ ایک مرتبہ کی نیت کافی نہیں، کیونکہ ریاکاری کسی بھی وقت آ سکتی ہے، نیت کسی بھی وقت فاسد ہو سکتی ہے. حدیث مبارک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہے. ریاکاری چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہے، پوشیدہ ہے. اب چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہے، اس سے کیا مراد؟ چیونٹیاں چلتی ہیں تو اس کی آواز تو نہیں آتی ہمیں. چیونٹی چل رہی ہو، ایک نہیں 1,00,000 چیونٹیاں بھی اگر چلیں تو ہمیں اس کی آواز نہیں آتی. تو اسی طرح ریاکاری بندے کے دل میں داخل ہو جاتی ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. ریاکاری دل میں داخل ہو جاتی ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو ریاکاری کا موقع جگہ جگہ ہے. ہر دن، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ریاکاری دل کے اندر آ سکتی ہے. اس کے مواقع بکثرت ملتے ہی رہتے ہیں. تو چونکہ ریاکاری کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتی ہے، لہذا ہر وقت ہی اپنی نیت کی اصلاح کی حاجت ہے. اب نیت کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنی نیت کو کس طریقے سے درست کریں؟ پڑھنے کا مرحلہ بعد میں آئے گا، نیت اس سے پہلے، عمل سے پہلے نیت ہوتی. نیت کی اصلاح کے اندر یہ صرف علم کے معاملے میں نہیں بلکہ تقریباً ہر شعبے کے اندر نیت کو درست کرنے کا ایک جامع طریقہ عرض کرتا ہوں. بطور خاص ہم اپنے شعبے کے اوپر اس کو اپلائی کرتے ہیں. نیت کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ایک اچھی نیتوں کا پرچہ لکھ کر رکھ لیں. اچھی اچھی نیتیں اس کے اوپر لکھ لیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھوں گا، ریاکاری نہیں کروں گا، مال و دولت کا حصول علم سے نہیں چاہوں گا. اس طرح کی بہت ساری جو نیتیں ہو سکتی ہیں وہ نیتیں اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں.
اس کو ابتدا میں روزانہ پڑھیں، ابتدا میں اس کو روزانہ پڑھیں، 15 20 25 30 دن تک ان نیتوں کو روزانہ پڑھتے رہیں۔ جب 25 سے 30 دن تک آپ کسی چیز کو پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہر ہفتے اس کو پڑھنا شروع کریں۔ ہفتے میں ایک دن مقرر کر لے کہ مثال کے طور پہ ہفتے والے دن پڑھنا ہے، اب اس کو ہفتے کے ہفتے اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ علم نفسیات کا ایک طریقہ ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ علم نفسیات کا ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی شے کو اپنے اندر راسخ کرنا ہے تو اپنے آپ کو ہدایات دی جاتی ہیں، اپنے آپ کو بار بار جو ہے وہ ایک چیز اپنے ذہن کے اندر ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو یہ نیتیں اگر لکھ لیں اور اس کو بار بار دہراتے رہے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے ذہن میں جب نیت جڑ پکڑ جائے گی تو اب اس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک نیت، اب مقصد اور نیت ویسے تو تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ایک اعتبار سے میں آپ کو جو ہے وہ کچھ سمجھانا چاہوں گا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور ایک روزے کا مقصد ہے، نیت اللہ کی رضا، ثواب کا حصول، جنت کا حصول، اور اس میں ایک مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تمہیں نفس کے اوپر قابو نصیب ہو۔ تو یہ اس رضا الہی والی نیت سے جدا گانا یہ ایک اور چیز ہوئی۔ تو اب ہم علم حاصل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، لیکن اس میں مزید کچھ مقاصد ہونے چاہیے۔ ہمارے علم حاصل کرنے کے اندر کچھ مقاصد ہونے چاہیے۔ بزرگان دین نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بہت سارے مقاصد بیان کیے۔ علم کے حصول کا اولین مقصد ہے اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا۔ علم کا اولین مقصد اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا، وہ جہالت کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے دور کرنے والی ہے، اور وہ معرفت اور وہ ادراک اور وہ علم حاصل کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے۔ تو اپنے آپ سے جہالت کو زائل کرنا یہ ہمارے علم کا ایک بنیادی اور ایک اولین مقاصد میں سے ایک مقصد۔ دوسرا مقصد، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم احیاء دین اور ابقائے اسلام کا کام کریں گے۔ ہم احیاء دین اور ابقائے اسلام کا کام کریں گے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو حالات ہیں، عالمی سطح پہ لے لیں یا اس سے نچلی سطح پہ آ جائیں، ہر جگہ دین کے بارے میں نت نئے فتنے ہر روز سر اٹھاتے ہیں۔ وہ جو حدیث مبارک ہے کہ فتنے اتنی کثرت کے ساتھ آئیں گے کہ جیسے بارش برستی، اور صبح کو ایک فتنہ ہوگا اور شام کو اس سے اتنا بڑا فتنہ آئے گا کہ صبح والا بھول جائے گا، اور اگلی صبح کو اتنا بڑا فتنہ آئے گا کہ کل شام والا بھول جائے گا۔ تو فتنے اتنی کثرت کے ساتھ آئیں گے کہ آدمی فتنوں کو شمار نہیں کر پائے گا۔ اور ہمارے ہاں کتنے فتنے اور کتنے اعتبار سے فتنے؟ پہلے نمبر پر عقائد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے کتنے فتنے، جو کھلم کھلا کفار ہیں، مسلمانوں کو مرتد بنانے کی مہم میں چلاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ڈھکے چھپے ہیں وہ اپنی مہم میں چلاتے رہتے ہیں، وہ اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی حدیث کا منکر، کوئی قرآن پاک کی منمانی تعویلیں کرنے والا، کوئی قرآن پاک کو اپنے انداز میں بیان کرنے والا، قرآن پاک کی ایسی ایسی تحریفیں اور ایسی معنوی تبدیلیاں کرنے والا کہ آدمی پڑھے تو عقل دنگ رہ جائے۔ وہ دین ہی نیا ہے کہ جس کے اندر حدیث اور فقہ اور علم کا انکار کر کے صرف قرآن کو لیا جائے، اور پھر قرآن کے اوپر سارے دین کی بنیاد اس انداز میں رکھی جائے کہ قرآن اور اپنی عقل کو حرف آخر سمجھا جائے۔ فرشتوں کا انکار، جنوں کا انکار، آخرت کا انکار، شیطان کا انکار، جنت و دوزخ کا انکار،
یہ اسی قرآن کے ذریعے کرنے والے اور مسلمان کہلانے والے موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد ضروریات دین میں مختلف چیزوں کا انکار کرنے والے کتنے ہیں؟ نام گنوائے تو 20 اس کے اندر آ جائیں گے کہ جو ضروریات دین کا انکار کرنے والے، اہم ترین اسلامی عقیدوں پر اعتراض کرنے والے، ان کا رد کرنے والے، ان کو نہ ماننے والے اور ان کی جگہ اپنے عقیدے گھڑنے والے، ان کی تعداد نہ جانے کتنی۔ پھر اس کے بعد عملی اعتبار سے لے لیں آپ، عمل کے اندر جو اس وقت مسلمانوں کی حالت، نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ روزہ رکھنے والے کتنے ہیں؟ حج جن پر فرض ہے اور نہیں کرتے وہ کتنے ہیں؟ ہمیں تو حاجی یوں زیادہ لگتے ہیں نا کہ حج کے اوپر اتنا بڑا رش ہو جاتا ہے، 25-30 لاکھ افراد ہو جاتے ہیں، ان میں آدھے سے زیادہ تو وہی ہوتے ہیں کہ جو پہلے کر چکے ہوتے ہیں، اور جن پہ فرض ہوتا ہے ان کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو حج پر نہیں جاتے۔ اسی طرح کاروبار کے اندر لے لیں، کاروبار سے تو دین کو بالکل ہی بے دخل کرنے کی کوشش کی جاتی، اپنے معاملات کو لے لیں تو دین کا وہ کون سا شعبہ ہے کہ جہاں پر فتنے، جہاں پر آزمائشیں، جہاں پر رنگ برنگی چیزیں، جہاں پر خلاف اسلام چیزیں نہیں۔ تو ہمارا علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے احیاء دین کرنا ہے، ہم نے احیاء اسلام کرنا ہے، ہم نے ابقاء اسلام کرنا ہے۔ یہ مقصد اگر ہمارے ذہن میں ہوگا تو اب ہمارے علم کے اندر پختگی، ہمارے علم کے اندر شوق، ولولہ اور جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھے عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر مجھے دین کا کام کرنا ہے، عقیدے کے اندر مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے، عمل کے اندر مجھے مسلمانوں کو سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب مقصد عظیم ہوگا تو اس کے لیے کوشش بھی عظیم ہوگی، جب مقصد عظیم ہوگا تو اس کے لیے کوشش بھی عظیم ہوگی۔ تو پہلے نمبر پر اپنی نیت وہ خالص کریں، اس کے بعد جو اپنے مقاصد ہیں ان کو متعین کریں، ہمارے مقاصد یہ ہیں اور ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی۔ ہم اول تاخیر درس نظامی پڑھ لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک زندگی کا حصہ گزر جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یار ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہماری زندگی ایسے ہی گزر گئی، ہم نے دین کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ درس نظامی سے جو فارغ ہو جائے وہ درس نظامی کے اوپر حسرت اور افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور جو فارغ ہونے کے بعد 4، 5، 10 سال گزار چکا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ میری تو ساری زندگی ایسے گزر گئی۔ تو اب کامیابی کے چند اصول میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ کامیابی کے اصول اگر کوئی ایک فرد بھی مکمل طور پر اپنا لے تو شاید ہمیں مستقبل کا کوئی عظیم محدث، کوئی عظیم فقیہ، کوئی عظیم مفتی، کوئی عظیم عالم، کوئی عظیم مبلغ اور کوئی عظیم دین کا خادم مل سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ کامیابی کے اصولوں میں پہلے نمبر پہ اول تا آخر درس نظامی بہترین انداز میں پڑھے، اول تا آخر درس نظامی بہترین انداز میں پڑھے، ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا کچھ پڑھ لیا، کچھ چھوڑ دیا، کچھ توجہ سے پڑھا، کچھ بغیر توجہ کے پڑھ لیا، ایسا نہیں۔ جو پڑھا توجہ سے پڑھا، یاد کیا، ذہن نشین کیا، دل میں بٹھایا اور پھر اس کو یاد رکھا، اس کو بھول نہیں گیا۔ تو پہلے نمبر پر اول تا آخر درس نظامی بہترین انداز میں پڑھے۔ کامیابی کا دوسرا اصول ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر ذہانت، آدمی ذہین ہو۔ ذہین آدمی کے لیے بہت سارے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں، کیونکہ ذہانت جو ہے اس کو بہت سارے راستے سجھا دیتی ہے، کم وقت کے اندر اس کو زیادہ عطا کر دیتی ہے۔ تو ذہین ہونا جو ہے یہ کامیابی کے اندر ایک بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے، لیکن اس پہ دار و مدار نہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ اب کوئی ذہین نہیں ہے تو وہ یہ کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں
دنیا کے تقریباً 30,000 کامیاب ترین افراد پہ ریسرچ کی گئی. دنیا کے 30,000 کامیاب ترین افراد پہ ریسرچ کی گئی کہ یہ کامیاب کیسے ہوئے، اور یہ تحقیق تقریباً 25 سال تک جاری رہی. 25 سال تک جاری رہی. 25 سال کی اس تحقیق کے بعد اس مصنف نے 30 وہ بنیادی اصول مرتب کیے کہ جن کے ذریعے کوئی آدمی کامیاب ہوتا ہے. ان میں سے کسی ایک کے ذریعے یا بہت ساروں کے ذریعے یا سب کے ذریعے. ان میں ذہانت 30 اصول تھے. 30 اصول. ان میں ذہانت کا نمبر 28واں تھا. ذہانت کا نمبر 28واں تھا. تو ذہین ہونا مفید ہے لیکن ضروری نہیں کہ کامیابی کا دار و مدار ذہانت پر ہی ہو، ایسا نہیں. آپ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، معاشرے کے اندر، کاروبار کے اندر، علم کے اندر، تجربے کے اندر، مال و دولت کے اندر، ان میں بہت سارے لوگ کہ جو ذہین نہیں ہیں لیکن بہت کامیاب، اعلیٰ درجے کی انہوں نے کامیابی حاصل کی. اپنے دعوت اسلامی کے مبلغین کے اندر آپ کو بڑے بڑے نام ملیں گے، بڑے کامیاب مبلغ ملیں گے، بہترین انداز میں تحریک کو چلانے والے ملیں گے، اعلیٰ درجے کے ذہین نہیں لیکن کامیاب ہیں. تو کامیابی کے لیے ذہانت مفید ضرور ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ذہانت کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی. دوسرا فیکٹر کہ جو کامیابی کے اندر اہم کردار ادا کرتا ہے وہ ہے ذہانت. تیسری چیز جس کا کامیابی کے اندر سب سے زیادہ عمل دخل ہے، کامیابی میں سب سے زیادہ عمل دخل ہے، وہ ہے بھرپور انداز میں محنت کرنا. بھرپور انداز میں محنت کرنا. محنت کے بغیر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کامیاب ہو جائے گا، اچھا عالم بن جائے گا، تو وہ بے وقوفوں کی دنیا میں رہنے والا ہے، وہ احمقوں کی دنیا میں رہتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ بغیر محنت کے میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایسے ایسے ذہین افراد کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بڑے ذہین، بہت ذہین، محنت نہیں کی کامیاب نہیں ہوئی. ہم سے زیادہ ذہین جو ہے وہ ہمارے درجوں کے اندر موجود ہوتے تھے، محنت نہیں کرتے تھے. محنت نہیں کرتے تھے تو کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی بیچارہ صرف امام مسجد رہ گیا، کوئی صرف خطابت کی دنیا میں آ گیا، کسی کا کوئی چھوٹا سا دال دریا بس بن گیا. تو اتنا سا ہوا. بغیر محنت کے کامیاب ہونے کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا. آپ یہ کہیں کہ محنت نہ کریں اور کامیاب ہو جائیں تو یہ ہوائی خیالی پلاؤ ہیں. یہ خیالی پلاؤ، یہ ہوائی قلعے ہیں، جتنے مرضی تعمیر کرتے رہے، رات کو سوتے وقت خیال کرے صبح اٹھوں گا محدث اعظم بن جاؤں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو علم لدنی عطا فرما دے وہ جدا بات ہے، لیکن میرے خیال میں آپ میں سے ابھی تک کسی کو نہیں ملا ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. تو 6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، پڑھنے پڑھانے والوں کو ہو سکتا 16 سال ہو چکے ہوں. تو ظاہری طور پہ ابھی تک کوئی بندہ ملا نہیں ہے اپنے شعبے میں کہ جس کو علم لدنی ملا ہو. پڑھنے سے جس کو آیا آیا. تو محنت کے ساتھ ہی ترقی ہوگی، محنت کے ساتھ ہی علم حاصل ہوگا. بغیر محنت کے علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا. حدیث مبارک کے الفاظ ہیں انما العلم بالتعلم، علم صرف سیکھنے سے آتا ہے. انما کلمہ حصر، اتنا تو آپ کو پتہ ہی، انما کلمہ حصر، انما العلم بالتعلم، علم صرف سیکھنے سے آتا ہے. تو محنت کے بغیر کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اور ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ مال تو بغیر محنت کے حاصل ہو سکتا ہے کہ باپ بہت امیر تھا، بچہ ابھی جو ہے وہ 1 دن کا ہے، باپ مر گیا تو یکدم کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر آ گیا، اس کو وراثت کے طور پہ مل گیا. یا کسی آدمی نے یکدم 10 کروڑ روپیہ اس کو ہبہ کر دیا، تحفہ دے دیا. تو مال بغیر محنت کے آ سکتا ہے لیکن علم کبھی اس طریقے سے نہیں آ سکتا کہ ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے تو وہ اپنے دل سے علم نکالے اور دوسرے کے اندر ڈال دے. اس کو سیکھنے سے آئے گا. تو محنت کے بغیر علم کا حصول نہیں ہو سکتا. یہ ہے تیسرا اصول. چوتھی بات کامیابی کے لیے، یہ جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، یہ صرف یہ ہمارے شعبے سے متعلق نہیں ہے، یہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس کو سامنے رکھنا چاہیے. زندگی کا کوئی واضح اور متعین مقصد ہونا چاہیے. زندگی کا کوئی واضح اور متعین مقصد ہونا چاہیے. مقصد نہیں، کوئی ہدف نہیں ہے،
کوئی ہدف نہیں ہے تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے چلا لیا, جانا کہاں ہے پتہ ہی نہیں, جانا کہاں ہے پتہ ہی نہیں. آپ رکشے میں بیٹھے, رکشے والے سے کہہ دیا کہ بھائی مجھے لے جاؤ. اس نے پوچھا کہاں, پتہ ہی نہیں, تو کہاں لے کے جائے گا. جہاز کے اندر پائلٹ نے جہاز اڑانا شروع کیا, اب جہاز میں بیٹھ گیا, اڑانا شروع کیا, پتہ ہی نہیں جانا کا ہے, تو کہاں جائے گا, نیچے ہی آئے گا نا وہ. تو جب تک مقصد اور ہدف متعین نہیں ہوتا تب تک آدمی بے مقصد بس ہواؤں کے اندر ہی اڑتا رہتا ہے. آپ اگر درس نظامی پڑھنے کا مقصد پہلے سے متعین کر لیں, تو اپنا ہدف اگر پہلے سے سامنے رکھ لیں, تو آپ ایک تو پڑھنے کے اندر آپ اسی انداز میں پڑھیں گے جو آپ کو اس کام کے اندر فائدہ دے. دوسرے نمبر پہ آپ کو پڑھنے کی آپ کو ذہنی طور پہ ایک اطمینان ہوگا. ہمارے طلبہ کیا کرتے ہیں, آپ نے بکثر سنا ہوگا دورہ حدیث میں پہنچے یار کرنا کیا ہے. یہ سوال شاید جامعہ میں سب سے زیادہ ہونے والا سوال ہوگا کہ دورہ حدیث میں پہنچے یا دورہ حدیث کے قریب پہنچے, اب ٹینشن شروع ہے کہ کرنا کیا ہے. یہ سوچ ابھی کیوں آئی, ہدف متعین نہیں تھا, کوئی مقصد سامنے نہیں تھا. اگر پہلے سے طے ہو کہ میں نے درس نظامی پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد دنیاوی علم بھی ساتھ پڑھنا ہے اور میں نے پروفیسر بننا ہے, اگر یہ مقصد پہلے سے سامنے ہوگا تو اس کو دورے کے اندر آگے یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ اگر میرا پروفیسر بننے کا ارادہ ہے تو میں درس نظامی کے ساتھ دوسرے علوم بھی پڑھوں گا, میں دوسرے امتحانات بھی دوں گا, میں دنیاوی علم بھی حاصل کروں گا. اسی طرح دوسرا مقصد لے لیں, درس نظامی پڑھنے کے اندر آپ کے ذہن میں مقصد متعین تھا کہ مجھے تقریر کے ذریعے دین کی خدمت کرنی, مجھے تقریر کے ذریعے بیان کے ذریعے مجھے دین کی خدمت کرنی. اب اگر یہ سامنے ہوگا تو میرے خیال دورے میں تو پہنچنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جو ہمارے یہاں ہوتا ہے دورے میں پہنچنے کی تو اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن اگر یہ مقصد سامنے ہوگا تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, آپ پڑھنے کے اندر بطور خاص ایک متعینہ ہدف کے پیچھے چلتے رہیں. اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ مجھے درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد تحریر و تصنیف کے ذریعے دین کی خدمت کرنی, تحریر و تصنیف کے ذریعے دین کی خدمت کرنی, جب آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہوگا اب آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ مجھے کرنا کیا ہے. آپ کے سامنے مقصد ہے, آپ درس نظامی کے دوران اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھتے رہیں گے. تو مقصد کو متعین کرنے کا فائدہ ایک اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے. پھر مقصد متعین کرنے میں ایک اور فائدہ, آپ نے اپنے ذہن میں مقصد متعین کر لیا کہ مجھے محدث بننا ہے. اب درس نظامی میں آپ کی سب سے زیادہ توجہ کس طرف ہوگی, حدیث کی طرف. اور جب آپ کے ذہن میں ایک مقصد متعین ہوگا تو اب آپ کو آسانیاں بھی ہوں گی. اب آپ کا رابطہ ایک تو فن حدیث سے ہوگا اور ایک علم حدیث کے ماہرین سے ہوگا. اور جب آپ پڑھنے سے فارغ ہوں گے تو آپ کے اندر حدیث کا ملکہ, حدیث کی صلاحیت اور حدیث کی استعداد جو ہے یہ پہلے سے پیدا ہو چکی ہوگی. اگر آپ کو کوئی اور مقصد ہے حدیث کے ساتھ, مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے فقیہ بننا ہے, آپ اس کے اعتبار سے جو ہے وہ پڑھیں گے, اس کے اعتبار سے غور کریں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے سامنے مقصد متعین ہے تو آپ کو نہایت ہی آسانی رہے گی. تو پہلے نمبر پہ اپنا مقصد جو ہے یہ متعین کرے. تو مقصد کا متعین کرنا یہ کامیابی کی ایک بنیاد ہے. اس کے بعد کامیابی کا ایک اور اہم اصول, مقصد ہونا کیا چاہیے. مقصد تو آپ کو متعین کرنا ہے, اب مقصد ہونا کیا چاہیے. مقصد وہ ہونا چاہیے جو دین کے اعتبار سے بھی عمدہ اور اعلیٰ ہو اور دنیا کے اعتبار سے بھی عمدہ اور اعلیٰ ہو. دین کے اعتبار سے بھی عمدہ اور اعلیٰ ہو اور دنیا کے اعتبار سے بھی عمدہ اور اعلیٰ ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ قصب معاش کے اندر ایک بات بیان فرمائی ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کاروبار ہی کرنا ہے, خرید و فروخت ہی کرنی ہے, تو اسے چاہیے کہ اس چیز کا کاروبار کرے جس پر دنیا کی بقا ہے. اس چیز کا کاروبار کرے جس پر دنیا کی بقا ہے. مثال کے طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کا کاروبار کرے. کیوں؟ اس لیے کہ کھانے پر دین کی بقا ہے.
اور ڈیکوریشن کے اوپر دین کی بقا نہیں، تو اس کی بنسبت وہ کھانے پینے کی چیزوں کا کاروبار کریں۔ تو یہ ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ آپ مقصد وہ متعین کریں کہ جو مقصد دین اور دنیا دونوں اعتبار سے اعلیٰ ہو۔ اب یہ آپ سوچیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ میرے لیے کون سا مقصد بہترین ہو سکتا ہے۔ ایک اور اہم چیز، اس کے بغیر بھی کامیابی کبھی نہیں مل سکتی، اس کے بغیر بھی کامیابی کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے استقامت کے ساتھ لگے رہنا، استقامت کے ساتھ لگے رہنا۔ استقامت نہیں اور ذہانت ہے، استقامت نہیں اور محنت ہے، کچھ ہو سکتا ہے؟ اب مثال کے طور پر ایک آدمی بلڈنگیں بنانے کا ماہر ہے، ایک بلڈنگ اس نے بنانا شروع کی، ایک فلور بنایا، محنت اس نے بہت کی، دن رات کام کیا، لیکن جب ایک فلور بنا ابھی مکمل نہیں کیا، اس کو چھوڑ کے دوسرا شروع کر دیا، دوسرا چھوڑ کے تیسرا شروع کر دیا۔ اس کی زندگی گزر جائے گی، کوئی بلڈنگ اس کی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے آپ مطالعے کو لیں، آپ کا دل ہے کہ میں حدیث بھی پڑھوں، قرآن بھی پڑھوں، تفسیر بھی پڑھوں، سیرت بھی پڑھوں۔ ایک کتاب شروع کی، ایک دن اتنی محنت کی 8 گھنٹے پڑھتے رہے اور ایک چوتھائی حصہ کتاب کا پڑھ لیا، اگلے دن اس کو بند کر کے رکھ دیا، دوسرا شروع کر دیا، دوسرے کے بعد تیسرا شروع کر دیا، تیسرے کے بعد چوتھا شروع کر دیا۔ استقامت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو استقامت نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ ہر چیز کے اندر، درس نظامی کے اندر بھی جیسے ایک مدرسے میں کچھ پڑھا، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں چلے گئے، جیسے وہ سما خیرہ والا مرض ہوتا ہے، ایک مدرسے میں کچھ پڑھا، پھر دوسرے میں چلے گئے، پھر تیسرے میں چلے گئے، 100 مدرسوں میں گھوم لیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک جگہ پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، محنت کے ساتھ پڑھیں گے اور استقامت کے ساتھ پڑھیں گے تو سب کچھ مل جائے گا، اور گھومتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو استقامت نہایت ہی اہم۔ اچھا، استقامت کے ساتھ ایک اور چیز، یہ ایک ہمارے اندر خامی بھی ہوتی، اور یہ فی نفسی وہ چیز بھی ہے کہ جس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا؟ ہمیشہ ایک وقت میں ایک کام کریں، ہمیشہ ایک وقت میں ایک کام کریں۔ اگر آپ نے سیرت پڑھنا شروع کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا شروع کی، تو اب آپ سیرت کے ساتھ کچھ اور نہ پڑھیں۔ سیرت جب معتد بہا پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کسی دوسرے علم کی طرف آئیں۔ آپ نے سیرت بھی شروع کی ہوئی ہے، آپ نے فقہ بھی شروع کی ہوئی ہے، تفسیر بھی شروع کی ہوئی ہے، حدیث بھی شروع کی ہوئی ہے۔ جب بہت سارے علوم پڑھیں گے نا، تو اب وہ ذہن کے اوپر بوجھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ذہن کے اوپر جب بوجھ بننا شروع ہو جاتا، پھر ایک دن آتا بندہ سب کچھ بند کر کے رکھ دیتا، یار اتنا مشکل ہے پڑھنا ہے۔ تو ایک شے پڑھے اور مکمل طریقے سے وہی پڑھیں۔ اسی طرح کام شروع کرنے، اگر کام کرنے ہیں تو کام کرنے کے اندر بھی یہی اصول ہے کہ ایک وقت میں ایک کام کریں۔ ایک وقت میں آپ کہیں کہ میں 4 گھنٹے کسی جگہ نوکری بھی کر لوں، 4 گھنٹے میں کاروبار بھی کر لوں، 4 گھنٹے میں تدریس بھی کر لوں، 2 گھنٹے میں تحریری کام بھی کر لوں، اور پھر دوسرے تیسرے دن میں بیانات بھی کرتا رہوں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک کام کریں اور اسی کے اندر لگ جائیں، اس کام کے اندر محنت کریں گے تو اس کام کے اندر آپ کو بے انتہا کامیابی ملے گی۔ ہر فن کے اندر جائیں گے تو کچھ بھی نہیں بن پائیں گے، اور ایک فن کو اختیار کر لیں گے تو اس کے اندر امام بن سکتے ہیں۔ تو ایک شعبے کے اندر کام کریں اور اسی کے اندر پوری محنت کریں۔ اس کے بعد ان سب سے زیادہ اہم چیز، جس کی طرف سب سے کم توجہ دی جاتی اور جس کی وجہ سے ہمارے پورے نظام کا ستیہ ناش، ہمارے طلبہ کی پڑھائیوں کا بیڑا غرق، وہ کیا؟ اپنے وقت کی صحیح قدر و قیمت نہ کرنا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔